بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس دنیا کو وجود عطا کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مخلوقات پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں چھوٹی یا بڑی، سب کو انسانوں کی خدمت پر مامور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو بحیثیت نبی و رسول تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم انسانوں کو اللہ پاک نے عطا کی ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اس کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور دنیا سے اس حال میں جانا کہ ایمان بھی محفوظ رہے اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے راضی بھی رہے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری خود لی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ پاک کی۔ سب کو اللہ روزی دیتا ہے، کسی کو اللہ سبب کے ذریعے سے دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دیتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی، تو اللہ پاک نے انسانوں کو اسباب کا مکلف کر دیا کہ اللہ اسے روزی دے گا، لیکن روزی کیسے دے گا؟ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، کوئی پاور لوم مزدور ہوگا، کوئی بوجھ ڈھونے والا مزدور ہوگا، کوئی کارخانے دار ہوگا، کسی کو اللہ نے علم کی، عقل کی دولت دی ہوگی، تو وہ اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر روزی حاصل کرے گا۔ یہ سبب ہے۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی، تو عقل دینے کے بعد اسباب کا مکلف کر دیا۔ روزی اللہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسباب اختیار کریں گے تو اللہ روزی دے گا۔ انسانوں کے علاوہ پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اللہ پاک سب کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ وہ کوئی نوکری نہیں کرتے، کسی کے یہاں ملازمت نہیں کرتے، صبح اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ انہیں زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ تو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ اس میں جنات و شیاطین بھی ہیں، وہ بھی کسی کے یہاں نوکری نہیں کرتے، کسی کے یہاں ملازمت نہیں کرتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم جو گوشت کھا کر کے ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، ان ہڈیوں پر اللہ پاک جنات و شیاطین کو اس سے زیادہ گوشت دیتا ہے جو ہم استعمال کر چکے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو گندی جگہوں پر، ناپاک جگہوں پر، نالی میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان ہڈیوں کو کسی صاف ستھری جگہ پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جنات کی غذا ہے، جنات و شیاطین۔ ہمارے جانوروں کو ہم چارہ کھلاتے، ہمارے جانوروں کی جو لید ہوتی ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ ہے، تو اللہ ان کو بھی بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ لیکن انسان اسباب کا مکلف ہے، اور دوسری تمام مخلوقات بغیر سبب کے اللہ پاک کی طرف سے روزی پاتی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب دوسری کوئی قوم، دوسری کوئی مخلوق جس دن اللہ کے احکام سے سرتابی کرتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے، وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ درخت ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ جس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے۔ مچھلیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ جال میں یا گل میں پھنس جاتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانور جس دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ دن ان کی زندگی کا دن ہوتا ہے، جس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ شکار کر لیے جاتے۔ ایک انسان ہے کہ اللہ نے اس کو سبب کا مکلف کیا ہے، اس لیے اگر اللہ کی نافرمانی بھی کرے تو اللہ اس کی زندگی ختم نہیں کرتے۔ اللہ نے اسباب کا مکلف کیا، باقی تمام مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے، تو ان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ ہر دن اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں تو زندگی ملے گی۔ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، غفلت میں دن گزرا، وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو اسباب کا مکلف کیا، تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں زندگی سے محروم نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ روئے زمین پر خشکی میں، تری میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے سرتابی کی وجہ سے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے روئے زمین پر خشکی ہو، تری ہو، فساد پھیل گیا ہے، لوگوں کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے۔ بعد الذی عملوا، جو گناہ ہم کرتے ہیں، ہر گناہ پر اللہ سزا نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ سزا دینے لگ جائے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ بعض الذی عملوا، بعض ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے گناہ کیا، اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، عذاب آتا ہے، سزائیں ملتی ہیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین سے جیسے اعمال آسمان پر جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ آج دنیا میں رہنے والے لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، ان تمام قوموں نے مادی اسباب پر محنت شروع کی۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے مادی اسباب تلاش کرتے ہیں۔
کہ ہوا کا رخ ایسا ہے، سمندروں میں ماحول ایسا ہے، اس لیے مانسون نہیں ہے، بارش کم ہوگی نہیں ہوگی، مادی اسباب تلاش کرتے، اور ہم بھی ان کی دیکھی دیکھا، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے، جبکہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی۔ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب لوگ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر موسم بگڑتا نہیں ہے، وقت پر بارش ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے، اور زمین اللہ کے حکم سے انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کرتی۔ اللہ راضی ہوگا، وقت پر بارش ہوگی، وقت پر سردی، وقت پر گرمی، وقت پر بارش ہوگی۔ اللہ راضی ہوگا، زمین انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر کے دے گی۔ اور جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال انسان اختیار کرتا ہے تو پھر موسم اپنے وقت پر نہیں ہوتا، بارش وقت پر نہیں ہوگی، سردی گرمی بارش وقت پر نہیں ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے جب ان میں تخلف ہوگا، موسم بے موسم ہو جائے گا، تو پھر سارے حالات انتظامات بدل جاتے۔ تو انسان اسباب کا مکلف ہے، اللہ اس کو روزی سبب کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دوسروں کی طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ہوا کا رخ بتاتا ہے، ہوا کون چلاتا ہے؟ سمندروں میں سردی گرمی ہوا کا دباؤ کم دباؤ کون بناتا ہے؟ اللہ پاک بناتے ہیں۔ اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا۔ ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، زنا کاری بدکاری عام ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں قتل و غارت گری کو، جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں قتل و غارت گری پیدا کر دیتے، جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو موت کو اللہ مسلط کر دیتے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ بارش کو روک لیتے۔ اللہ کے فیصلے ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہوں گے۔ تو زمین پر اگر اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، کم بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ پاک کی۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تو جو چاہتے وہ ہوتا، لیکن اس کائنات میں نظام اللہ پاک کا چلتا ہے۔ بڑے سے بڑے حکمراں کو بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ دبئی جیسے شہر میں بارش نہیں تھی، سائنسدانوں نے سجھایا، حکومت وقت نے جو آسمان پر بادل تھا اس پر کوئی کیمیکل چھڑکا، اتنی بارش ہوئی کہ پورے دبئی میں سیلاب آ گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔
ماضی اگر آپ دیکھو گے قوموں پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، حالات آئے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب تھا، اور ان اسباب اور گناہوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے حالات آئے تھے۔ آج اگر بارش نہیں ہے تو یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ حالات اگر ہم پر آتے ہیں تو وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو عذاب آتا ہے، جو مصیبت، جو پریشانیاں، بیماری کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، خشک سالی کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، رزق کی تنگی کی شکل میں، یہ سب تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کتنی تمہاری نافرمانیاں، تمہاری بدعمالیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ سزا دینے لگ جائیں، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے غیروں کی طرح ہمیں نہیں سوچنا ہے، ہمیں دینی نقطۂ نظر سے سوچنا ہے، مذہبی نقطۂ نظر سے سوچنا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ قرآن و حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی۔ سب سے پہلے ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوا۔ کسی سے کم گناہ ہوتا ہے، کسی سے زیادہ ہوتا ہے، ہوتا سب سے ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، سب سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا، جانے میں انجانے میں ہوتا ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارا دشمن شیطان لگا ہوا ہے۔ نفس امارہ اور شیطان دونوں مل کر کے ہمیں غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے، تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں گناہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، لیکن تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ تو سب سے پہلا عمل ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا اس پر ہماری پکڑ نہ ہو، ہمیں سزا نہ ملے، ہم حالات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قحط سالی سے دوچار نہ ہو، ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے اسے ہم پہلے چھوڑ دیں۔ دوسری چیز شرمندگی اور ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے کہ اللہ جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا، بےمانی کرتا تھا چھوڑ دیا اب نہیں کروں گا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، چھوڑ دیا ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر ہو گئی غلطی نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، تو پھر اللہ سے توبہ مانگ لے، توبہ کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ توبہ ہونے کے بعد اب توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم بار بار توبہ کرتے رہے، شیطان ہم سے گناہ کرواتا رہے، ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔
تو سب سے پہلے توبہ و استغفار اور اس کے بعد اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانے کی کوشش. نمازوں کا اہتمام ہو. رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے. روز روز روزے کا حکم نہیں ہے. رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے. حضور کی سنت کے مطابق پیر جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام بیز میں روزہ رکھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے. رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے. سال میں ایک مرتبہ زکات دینا ہے. پورے مال کا حساب کر کے مکمل زکات دینی چاہیے. ہم لوگ زکات دینے کے لیے صحیح طریقے سے حساب نہیں کرتے. دکان میں مال بھرا ہے، آدمی سوچتا ہے کیسے حساب کرے. میڈیکل ہو، ٹیکسٹائل ہو، دوسرے سامان کی دکان ہو، تو آدمی کیسے حساب کرے. لیکن یہ بولنے کی بات ہے. اگر حساب رکھنا چاہے حساب رکھ سکتا ہے، اور زکات حساب کر کے دینا چاہیے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نفع میں ہیں یا نقصان میں. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم پورا حساب کریں گے اپنا اسٹاک کیا ہے، اپنا لینا کیا ہے، اپنا دینا کیا ہے. ہم جب پورا حساب کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے. ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ پھر ہمیں جب معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا ہے، ہم پر اتنی زکات بنتی ہے، تو ہم پھر اس زکات کو پورا دے سکتے. ایک اندازہ آدمی لگاتا ہے اور اس میں زکات دے دیتا ہے، کچھ کم رہ جاتی ہے. اس لیے کہ اندازہ تو اندازہ ہوتا ہے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کا اندازہ بالکل حساب و کتاب کے مطابق ہو. تو زکات پوری دی جائے. اور حج کا معاملہ زندگی میں ایک مرتبہ کا ہے. یعنی دین کوئی بہت مشکل نہیں ہے. صرف نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہر روز ہمیں 5 مرتبہ وقت پر نماز پڑھنی ہے. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ نہ کر سکے، کر سکتے. اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے. اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، بدگمانی ہے، بےمانی ہے، بد دیانتی ہے. ان ساری چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں. ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، لوگوں کا خیال رکھا جائے، اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اس طرح زندگی گزاری جائے. اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا. روزانہ کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو راضی کر کے ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمارے اچھے اعمال زمین سے آسمان پر جائیں. اللہ پاک کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے. یہ وہ نقطہ نظر ہے جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق. مسلمان اس طرح سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس بات کو دیکھے، اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ہمارے گھر کے لوگ، افراد خانہ، اسی طرح ہمارے متعلقین، عام مسلمان کیا کر رہا ہے، اس کی بھی فکر کریں. جب ان دو باتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے کہ خود بھی راہ راست پر رہیں اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، تو موسم وقت پر آئے گا، وقت پر جائے گا. پورے تعلقے میں کہیں بارش نہیں ہے. مالیگاؤں تعلقے کہیں بارش نہیں. ہفتہ 10 دن ہو گئے، ہلکی ہلکی فوار کچھ جگہوں پر ہے. بس جیسی بارش چاہیے جس سے ہماری سال بھر کی ضرورت پوری ہو، ایسی بارش نہیں ہو رہی. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ غیروں کی طرح نہ سوچیں کہ سمندر میں ہواؤں کا دباؤ کم ہے اس لیے بارش نہیں ہو رہی.
ارے ہواؤں کا دباؤ برابر رکھنا اللہ کے قبضے قدرت میں. اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمارے لیے موسم کو سازگار کر دے گا. اللہ ناراض ہوگا تو یہی سب حالات نظر آئیں گے جو نظر آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے غور کریں، فکر کریں، سوچیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھیں سمجھیں، دوست و احباب متعلقین اور سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کریں. جب ہم اپنے حالات کو درست کریں گے اللہ اپنے فیصلے ٹھیک کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.